میں خالد سیف اللہ رحمانی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بار رمضان المبارک ایک خاص صورتحال کے ساتھ آیا ہے۔ اس صورتحال میں دو تین باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس بار ہم سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ نئے کپڑے، نئے جوتے خریدنے کے بجائے جو پہلے کے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں ہم عید کریں۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے غریب مسلمان بھائی ہیں جو نئے کپڑے نہیں خرید سکتے، ان کے ساتھ اس کے ذریعے دلداری ہوگی، ان کے ساتھ ہم شامل ہوں گے ان کی دشواریوں میں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ کے یہ پیسے بچیں گے تو جو غریب اور مستحق بھائی ہیں آپ ان پر یہ پیسے خرچ کر سکیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دکانوں میں جانے سے بچیں گے۔ اگر آپ دکانوں میں جائیں گے تو جو ڈسٹنس رکھنا چاہیے اس کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بیماری پیدا ہوگی، کرونا وائرس ایک دوسرے کو متاثر کرے گا، تو آپ کی صحت اور زندگی کی حفاظت ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہوگا یہ کہ کپڑے اور سامان تو دوسرے بھائیوں کے بکیں گے، لیکن میڈیا والے پورا الزام آپ کے سر لگائیں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی مرکز نظام الدین کے سلسلے میں پروپیگنڈا دیکھا، اور کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے دکانوں پر بھیڑ لگانے کی وجہ سے کورونا کے مریض بڑھیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے دردمندانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی خواہش کو دباتے ہوئے، آپ اپنی چاہت کو قربان کرتے ہوئے اس بار سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دینی مدارس یہ ہماری شہ رگ ہیں۔ ملت کا دینی وجود مدارس کے دم سے قائم ہے۔ امام ہو، خطیب ہو، داعی ہو، مبلغ ہو، واعظ ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں، اسلام پر لکھنے والے مصنف ہوں، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے والے ہوں، بچوں کی دینی تربیت کرنے والے ہوں، ان سب کے لیے ہمیں افراد دینی مدارس سے ملتے ہیں۔ اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدارس کے سفراء، مدارس کے نمائندے جو مختلف تاجروں تک پہنچتے تھے، مختلف شہروں کو جاتے تھے، وہ بالکل بند کر رہ گئے ہیں۔ آپ ہی کے تعاون سے یہ ادارے چلتے ہیں، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو مہنگائی بھی بہت بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ان دینی قلعوں کو بچانے کے لیے آپ پہلے سے بڑھ کر ان کا تعاون کریں۔ جو تعاون آپ پہلے کیا کرتے تھے اس تعاون میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ بھلے ہی آپ نے اپنے سماج کے غریب بھائیوں کی مدد کی اور کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے مدرسوں کے حصوں کو کم نہ کریں۔ آپ کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ چاہیں تو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں سے ان کو پیسے دیں، اور آئندہ سال کی زکوٰۃ میں آپ اس کا حساب کر لیں۔ تیسری بات جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں نے عمرے کا ارادہ کیا تھا، بلکہ پیسے بھی بھر دیے تھے۔ بہت سے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ ان کو آئندہ عمرے اور حج سے نوازیں۔ لیکن اس سال رمضان المبارک کے عمرے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اور شاید اس سال بظاہر باہر کے حجاج، سعودی عرب سے باہر کے حجاج بھی حرمین شریفین نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو جلد دور فرمائے۔ لیکن یہ جو آپ کے عمرے کے پیسے تھے، حج نفل کی اگر آپ نے نیت کی ہو، اس کے جو پیسے ہیں، ان پیسوں کو آپ مدارس اسلامیہ کی مدد پر خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ جو اجر آپ کو عمرے پر حج پر حاصل ہوتا، وہی اجر آپ کو ان اداروں کی مدد پر اور دینی تعلیم کو فروغ دینے پر خرچ ہوگا۔ یہ مدارس ہوں گے تو معاشرے میں دین زندہ ہوگا، اور جب دین زندہ ہوگا تو عمرے بھی ہوں گے اور حج بھی ہوں گے۔ تو آپ ضرور ہماری اس اپیل پر دھیان دیں، سادگی کے ساتھ عید منانی ہے، مدارس کے تعاون کو بڑھانا ہے، اور جو آپ نے عمرے اور نفل حج کا ارادہ کیا ہو، ان پیسوں کو اس کار خیر میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔